اس ویڈیو کو دیکھیں، اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں، اسے تمام لوگوں تک پہنچائیں اور آپ اپنے کامنٹ سے ہمیں Contact ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم مزید اپنے ویڈیوز 034682075551. میں بہتری پیدا کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران شہزاد صدیقی آپ سے مخاطب۔ میرے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بڑا ہی اہم اور قابل فکر موضوع ہے میری نظر میں، اور میری نظر میں یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس پر پورے ہماری جو نئی نسل ہے اس کا انحصار ہے۔ میں نے نوٹ کیا کہ 2018 سے آنورڈ LLB جو ہے وہ انٹر کے بعد 5 سال کا کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہر کالج اور یونیورسٹی کو سپریم کورٹ نے 100 ایڈمیشن ہر سیمسٹر میں دینے کی اجازت دی ہے۔ میری حساب سے سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ میں جو ایک سقم ہے، جو ایک خرابی یا ایک کمی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ کراچی ہے 3.3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، یہاں پر بھی ہر کالج اور یونیورسٹی کو 100 ایڈمیشنز کی اجازت دی گئی ہے، اور ایک شہر، ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے فیصل آباد ہے جہاں کی آبادی جو ہے وہ 1 کروڑ سے بھی کم ہے، وہاں پر بھی کالجز اور یونیورسٹی کو 100 ایڈمیشن کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک غیر مساوی ایک فیصلہ ہے، اس سے کراچی کو نقصان ہو رہا ہے۔ جس شہر کی آبادی بہت زیادہ ہو اس شہر میں ایڈمیشنز کی جو اسٹرینتھ، جو تعداد ہے، اس کو بڑھانا چاہیے تھا۔ نمبر 3، میں نے ایک چیز اور آبزرو کی ہے کہ 5 سال کی LLB کی جو ہماری تعلیم ہے، اب کثرت سے، مطلب میں کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی 1.5 سال ہوا ہے، میں اپنے بیٹے کو ایڈمیشن کرانے کے لیے مختلف اداروں میں گیا، یونیورسٹیز اور کالج میں گیا۔ میں خود SM لاء کالج سے پڑھا ہوں، ہمارے دور میں SM لاء کالج کا بڑا نام تھا، اور وہاں پہ داخلہ لینا ایک اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ خیر، میں جب گیا، میں نے جا کے مختلف کالجز اور یونیورسٹی کو دیکھا، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اب طلباء اور طالبات اس شوق سے کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے جس شوق سے ہمارے زمانے میں کلاسز لی جاتی تھیں۔ مزید تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ کلاسز، ایک تو پہلی بات ہے ریگولر نہیں ہو رہی، نمبر 2 جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے ہمارے اس نظام تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ لاء کے طلباء کو بغیر اٹینڈنس کی شرط پوری کیے، بغیر پڑھے، ایک طرح سے اوپن بک ایگزامینیشن کا ماحول دے دیا گیا ہے، کیونکہ 100 ایڈمیشنز کی شرط نے پرائیویٹ کالجز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کو جنم دیا، اور پرائیویٹ سیکٹر ہمیشہ تعلیم سے زیادہ انکم پر توجہ رکھتا ہے۔ تو پرائیویٹ یونیورسٹیز اور پرائیویٹ کالجز نے کیا یہ کہ ایڈمیشن دے دیے، اب لڑکے لڑکیاں بھلے نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی اٹینڈنس لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی، سیمسٹر کے ایگزام میں اوپن بک کر کے ان کو ایگزام دینے دیا، اور کسی کو فیل نہ کرو، کیونکہ اگر آپ فیل کرو گے، پالیسی یہ بنائی جا رہی ہے کہ اگر آپ فیل کرو گے تو طلباء آپ کے پاس داخلہ نہیں لیں گے، اور آپ نے تو 100 ایڈمیشن دینے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ 100 ایڈمیشن اگر آپ نے دیے، اور آج کل جو کم سے کم سیمسٹر فیس ہے وہ 40,000 روپے ہے، تو 100 کو آپ کریں اگر 40 سے، تو اس کا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ آپ 100 ایڈمیشن دے کر 40,000 روپے پر سیمسٹر اگر آپ لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 40 لاکھ روپے جو ہے وہ آپ ارن کر رہے ہیں ایک سیمسٹر سے، اور ایک سیمسٹر میں ٹوٹل ہر سبجیکٹ کی 14 کلاسز، 15 کلاسز، 16 کلاسز ہو رہی ہیں۔ آپ ٹیچرز کو 1,000، 2,000، 3,000 روپے پر لیکچر دیتے ہیں، اور آپ ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہر سیمسٹر میں بچا رہے ہیں۔ اب 5 سیمسٹر کا مطلب 10 سیمسٹرز کا یہ ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے۔ 10 سیمسٹر کا مطلب یہ ہے کہ 10ویں سیمسٹر میں جا کے آپ کے پاس 1,000 طالب علم ہے، اور 1,000 طالب علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 کروڑ روپے سیمسٹر کے کما رہے ہیں، اور آپ آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں؟ بچے کو کلاسز میں کوئی پراپر لیکچر نہیں دیے جا رہے، کلاسز میں ہمارے جو ہے وہ پراپر تربیت نہیں ہو رہی، ایگزام میں کوئی سختی نہیں ہو رہی، کسی کو فیل نہیں کیا جا رہا۔ اس کا جو ایک ایڈورس ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ یہ پڑ رہا ہے کہ قانون کا طالب علم یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم لائر بن رہے ہیں، لہٰذا کسی قانون کی زد میں ہم نہیں آتے، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں ڈگری مل جائے گی، ہمیں پاس کر دیا جائے گا، اور پھر جب ہم لائر بنیں گے تو ہم بار کونسل میں بھی جا کے اسی طریقے سے کرتے رہیں گے، اور یہ بڑا نقصان ہوگا آنے والے سالوں میں بار کونسلز کو، اور یہ صرف بار کونسل کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس کا امپیکٹ پوری قوم پہ پڑے گا، کیونکہ جب وکلا کثرت سے قانون توڑیں گے،
جب وکلا قانون کو فالو کرنا فرض نہیں سمجھیں گے، یا جب وکیل خود کو قانون سے ماورا سمجھیں گے، تو کل وہی وکیل ججز بنتے ہیں، اور پھر وہ ججز قانون توڑیں گے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قانون کے خلاف فیصلے دے دیے جاتے ہیں، اور پھر بڑی بے شرمی سے ہم لوگ ہنستے ہوئے یہ بولتے ہیں کہ ہم انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. تو یہ ہمارے پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ ارننگ کے لیے اس طریقے سے سسٹم کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور اس کے جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے وہ پوری قوم کو آفٹر شاکس کی مد میں بھگتنا پڑے گا. اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہو جائے گا کہ جب قانون توڑنے والے طالب علم، جب قانون توڑنا اپنا رائٹ سمجھنے والے طالب علم وکیل بنیں گے، تو وہ قانون کے مطابق کیسز چلانے سے پہلو تہی کریں گے. پھر جب ان میں سے لوگ ججز بنیں گے تو ججز بھی قانون کو فالو نہیں کریں گے، بلکہ اپنے فائدے کو مقدم رکھیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر جج اپنے فائدے کو مقدم رکھتا ہے تو انصاف کا خون ہوتا ہے، اور جس ریاست میں انصاف کا خون ہوتا ہے وہ ریاستیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بد نصیبی یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم کثرت سے انصاف کا خون ہو رہا ہے، اور ہماری عدالتیں کثرت سے آئین اور قانون کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں، ججز اپنی نوکریوں کو پکا کرتے ہیں، ججز مفادات لیتے ہیں. اب دیکھیں آپ، بہت سارے ججز کو بہت ساری مفادات کی آفر دی جاتی ہے، اور طاقتور حلقے اور طاقتور ادارے اور طاقتور لوگ اور امیر لوگ اپنے من چاہے فیصلے ججز کو پیسہ دے کے یا مختلف انسینٹیو دے کے لے لیتے ہیں. اس سے انصاف کا خون ہوتا ہے اور مظلوم تباہ و برباد ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ معاشرے کفر پہ چل سکتے ہیں لیکن ظلم پہ نہیں چل سکتے. پاکستان کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ظلم انتہائی عام ہے، اور پاکستان میں ظالم کو برا نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ ہمارا غلط نظام تعلیم ہے، اس کی وجہ ہمارا نظام تعلیم میں تربیت کا فقدان ہے. ہمارا طالب علم غلط کام کرنے کو اپنا رائٹ سمجھ رہا ہے، اور وہ جب پختہ عمر پہ وکیل بنتا ہے، جج بنتا ہے، بیوروکریٹ بنتا ہے، ٹیکنوکریٹ بنتا ہے، پولیٹیشین بنتا ہے، پارلیمنٹیرین بنتا ہے، پولیس آفیسر بنتا ہے، ٹیچر بنتا ہے، وہ قانون توڑنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور اپنے مفاد کے لیے، اجتماعی مفاد کو قربان کر دینا وہ اپنا جو ہے وہ مقصد حیات سمجھتا ہے. جس کی وجہ سے پاکستان اپنی آزادی کے 75 سال کے بعد بھی ایک قوم پروڈیوس کرنے میں ناکام ہے. پاکستان 23-24 کروڑ افراد کا وہ ہجوم ہے جس میں مختلف جغرافیائی حلقوں کے لوگ رہتے ہیں، جس میں مختلف مسالک کے لوگ رہتے ہیں، جس میں مختلف ذات برادری کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر برادری، ہر ذات، ہر مسلک، ہر جغرافیائی علاقے کے لوگ اپنے ذاتی مفادات کو پاکستان کے اجتماعی مفاد پر قربان کر رہے ہیں، اور یہی ہماری بربادی کی وجہ ہے. ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنا نظام تعلیم کو صحیح کریں، انتہائی سخت اصلاحات کریں. ہمارا طالب علم نقل سے پاک نظام تعلیم کا عادی ہو، تاکہ وہ معاشرے کے کسی بھی پیشے میں جائے وہ غیر قانونی کام نہ کرے، اس کی سرشت میں ہی نہ ہو لا بریکنگ. ہمارے یہاں تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے تعلیمی اداروں میں کہ قانون نہیں توڑنا. تو اس وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. بہت ضرورت ہے اس ٹائم کہ ہم اجتماعی طور پہ اس سوچ کو ڈیولپ کریں کہ اپنے ملک کے نظام تعلیم کی اصلاح کریں. اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹیز میں ہم ان اصلاحات کو دیکھیں، اس پر ہم عمل کریں. آخر میں آپ کو بتاؤں، میں کسی کالج، کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گا، لیکن میں نے ایک یونیورسٹی کو ایسا پایا ہے کہ جو پرنسپلز پر کمپرومائز نہیں کر رہی. ضیاء الدین اسکول آف لا، مجھے وہاں کا تھوڑا تجربہ ہوا، میں نے کچھ وہاں کے طالب علم دیکھے، کچھ اسٹوڈنٹ سے میں ملا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر اٹینڈنس پر سختی سے عمل کرایا جا رہا ہے. وہاں کے جو بھی ہیڈ آف لا ہیں وہ کسی بھی پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کر رہی ہیں. وہاں پر تعلیمی نظام بہترین ہے، ایگزام میں نقل کی اجازت نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ کی اٹینڈنس کم ہے تو آپ کو ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا. اس کا مطلب یہ کہ اس سسٹم میں جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ if I break the rules I will fail. اور یہ سوچ اگر ہمارے طالب علم میں آ گئی تو وہ ایک کامیاب پروفیشنل بنے گا. میری دعا ہے اللہ سے کہ یہی نظام کراچی کے اور پاکستان کے باقی تمام تعلیمی ادارے
इस पे लागू करें। मैं आपको ये भी डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऑन ओथ डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं ना तो ज़ियाउद्दीन स्कूल ऑफ लॉ में पढ़ाता हूँ, ना मेरा वहाँ से कोई माशी कोई मफाद का कोई सिलसिला है। मैंने जो चीज़ महसूस की वो मैंने बता दी। मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी देखी कि जहाँ पर ना तो निज़ाम तालीम पर तवज्जो दी जा रही है, ना ही अच्छे टीचर्स मुहैया किए जा रहे हैं, बल्कि सारा फोकस फीस पर है। इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसा भी कर रही हैं कि उनके हेड ऑफ लीगल, इनके जो हेड ऑफ लॉ हैं, कॉलेज हैं, वो कहते हैं कि आप इतने पैसे दे दें, आप भले नौकरी करते रहें, हम आपको जो है वो एग्ज़ाम में भी पास करा देंगे। जब हमारी जामियात ऐसा कर रही होंगी तो आप अंदाज़ा करें कि हमारा निज़ाम तालीम कहाँ होगा और कैसा रॉ मटेरियल तैयार करके हम माशरे को दे रहे हैं। और वो जब माशरे में किसी पोस्ट पे जाएंगे तो फिर वो क्या सितम ढाएंगे इस माशरे के साथ, इसका अंदाज़ा हर जी शऊर आदमी कर सकता है। इस वीडियो को आप लोग प्रॉपर देखें, अपनी नई नस्ल के मफाद के लिए इसको तमाम लोगों से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ मुल्क के कोने कोने में पहुँचे। हम और आप सब मिलकर इस माशरे की इस्लाह के ज़िम्मेदार हैं। अगर हमने आज अपना निज़ाम तालीम सही करने पर तवज्जो दी तो 15 साल के बाद ये एक बेहतरीन कौम के रूप में सामने आएगी, पाकिस्तानी कौम। बहुत इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में तरक्की करे, हम एक अच्छी कौम प्रोड्यूस करें, अच्छे प्रोफेशनल प्रोड्यूस करें जो लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हो, जो आइन का एहतराम करें और ज़िंदगी में अपना आउटपुट देके माशरे को अपडेट करें। बहुत शुक्रिया।